وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ من و سلوہ کا تعلق ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ من اور سلوہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ گوند کی طرح ہے، درختوں پہ جس طرح گوند آپ نے بھی دیکھی ہوگی سارے دیہاتوں سے، میں نے بھی دیکھی ہے، وہ خاص کر کیکر کے درخت پہ وہ گوند، اور وہ بندے کھا بھی سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ وہ گوند تو نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں گوند بھی ہوتی ہے۔ امام اکرمہ نے کہا کہ وہ جس طرح گاڑی اوس ہوتی ہے اس طرح کی تھی۔ ایک امام نے یہ بھی کہا کہ زنجبیل کے درخت پر اوس جس طرح ہوتی ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی اوس، یہ جو شبنم پڑتے ہیں نا اوس پڑتے ہیں، وہ جم جاتی، بقول ان ائمہ کے اپنی اپنی رائے ان کی ہے۔ اور گوند کی شکل کی شہد کی طرح وہ ایک من جس کو بولتے ہیں، اور ان کو یہ تھا کہ تم نے روزانہ ایک دن کے لیے لینا، 24 گھنٹوں کے لیے وہاں باہر جانا تو ایک دن کے لیے، جمعے کے دن 2 دن کی اجازت تھی کیونکہ ہفتے کو چھٹی ہوتی تھی، یعنی ہفتے کو وہ من و سلوہ کا نزول نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن کو لیں۔ اور جس نے زیادہ دن کا ذخیرہ کیا، ایسے بھی تھے نا جن کو یقین ہی نہیں تھا کہ دوبارہ ملے نہ ملے، وہ ذخیرہ کر لیتے تھے تو وہ خراب ہو جاتے تھے۔ تو ذخیرہ اندوزوں کا بھی سمجھ لیں کہ وہی بانی ہے ذخیرہ اندوزی کے، کہ ضرورت نہیں ذخیرہ کی لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، اور منع کیا گیا ذخیرہ نہیں کرنا، ایک دن کے لیے لینا۔ تو ویسے یہ جو لفظ من ہے، انزلنا علیکم منّا، من کا معنی احسان بھی ہے۔ وہ جو من اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا احسان ہی ہے، لیکن اس کا لفظ کا معنی بھی احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب رسول کریم پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو کائنات میں صرف مومنوں پر احسان نہیں، کائنات پر بہت بڑا احسان ہے آپ کی بعثت ہونا، آپ کا تشریف لانا، اور آپ کا لوگوں کے سامنے بہترین زندگی کا نمونہ پیش کرنا۔ تو من کے ساتھ ساتھ سلوہ، ایک سلوہ بھی ہے۔ وہ سلوہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ سمانی بٹیر سے ملتا جلتا، اور ایک امام کہتے ہیں کہ جس طرح کنج شک ہوتی ہے نا، چھوٹی سی چڑیا، وہ جس طرح کہا نا کہ کنج شکے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، علامہ اقبال نے کہا نا، کنج شکے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ تو کنج شک جو ہوتی ہے نا معمولی سی چڑیا، اس سے بڑھ کر جنت کی، جس طرح ایک امام اس طرح کہتے ہیں۔ وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ کبوتر کی طرح موٹا تازہ جس طرح پرندہ ہوتا ہے، اور کسی نے اس کو بٹیر سے تشبیہ دی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ کبوتر یا بٹیر سے بڑھ کر کبوتر کی طرح بڑا تازہ پرندہ۔ تو من میٹھی چیز ہے،
اور سلوا وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ نمکین ہے. سویٹ اینڈ سالٹ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے انتظامات کیے. میٹھے کے ساتھ ساتھ نمکین بھی کھانے کو جی چاہتا ہے نا. یہ سارے انتظامات جنتی میوے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے. یہ سارا کچھ کھانے کے بعد حکم یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں استعمال کرو لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کی اپنے بندے سے جو قیمت مانگی ہے وہ سجدہ شکر ہے. شکر کے علاوہ کوئی قیمت نہیں ہے. میری ساری نعمتیں، میری کائنات کی تمام تر سہولتیں تیرے لیے ہیں میرے بندے، لیکن سجدہ شکر ایک. اور وہی سجدہ شکر بندہ اپنے لیے کتنا گراں سمجھتا ہے، کتنا بوجھل سمجھتا ہے. شکر ادا نہیں کر سکتا، کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور نعمتیں اتنی ہیں کہ پوری دنیا کے انسان اگر مل کر بھی شمار کرنا شروع کر دیں اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. فرمایا سب کچھ کھاؤ پیو، شکر ادا کرتے جاؤ. شکر میں نے صرف مانگا ہے اور یہی مشکل ہے. اس قوم کو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ریگستان میں لک و دک صحرا میں اللہ نے چشمے بھی دے دیے، اللہ نے بادلوں کا پاکیزہ بادلوں کا سایہ بھی دے دیا، اللہ نے من و سلوہ جیسے عمدہ ترین کھانے بھی دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے لباس بھی دے دیا جو پھٹتا نہیں ہے، جو پرانا نہیں ہوتا ہے. ایسا لباس ان کو دے دیا